جو اپنے بچوں کو ضد کر کے نماز پڑھواتے بتائیے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنی بیوی کو بولتے کہ جاؤ نماز پڑھو. ارے ایک صاحب تو ہمارے مدرسے میں اپنے بچے کو رکھے, انہوں کیا بولے, میں ہمارے بچے کو آپ کے مدرسے میں ڈالا, اس کے بعد سے بچہ نماز کا پابند ہو گیا, اب چھٹی میں بھی انہیں فجر کی نماز نہیں چھوڑتا. تو میں کیا کرتا ہوں, انہیں میرے کو نیند میں سے اٹھاتا, ابا فجر میں اندھیرا ہے اس واسطے میرے کو پریشانی ہوں گی, کتے وغیرہ میرے کو پریشان کریں گے, میرے کو مسجد کو لے کے چلو, بلکہ میرے کو بھی اٹھا رہا, خود پڑھ رہا سو پڑھ رہا, میرے کو بھی اٹھا رہا. میں بھی روزانہ اٹھ کے لا کے اس کو مسجد تک چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں بھی روزانہ لا رہا ہوں مسجد تک چھوڑ کے چلے آ رہا ہوں. یہ مزاج ہے بڑوں کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیا بچوں کو. تو آپ دیکھیے وہ بچے جو پڑھتے ہیں خود سے, عورتوں کو ہم بولے کہ بیگم آج اگر تم کھانا نہیں, آج اگر تم نماز نہیں پڑھے میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے کوئی ایک ہم میں سے کہ اگر آج تم نماز چھوڑ دیے میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. بولے کوئی بھی نہیں بولے. کہیں کے واسطے نہیں بولے. معلوم ہے اگر بیگم پلٹ کے پوچھ لیے تم کتنے نمازہ پڑھے آج, فجر میں یہیں سوتے پڑے ہوئے تھے تم, ظہر کے بعد تو تم اٹھ کے گئے یہاں سے آ کے میرے کو نماز پوچھ رہی. چلو پہلے خود پڑھو, بعد میں آ کے ہمارے کو بولنا. صحیح ہے, ہم اولاد کو نماز پڑھو بول سک رہے ہیں, بچے بول رہے ہیں اتنا نماز. آپ سنیے نسخہ بتا رہا ہوں. ہم سب غوث پاک کے ماننے والے, غوث پاک کے عاشق, الحمدللہ سب غوث پاک کے جھنڈے ہمارے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں غوث پاک کے پاس ایک آدمی آیا, آ کے بولا پیرانے پیر میں بہت پریشان ہوں اور حالات بہت خراب ہیں, اور پریشانی کا عالم یہ ہے غوث پاک کہ مال پہلے تو آ رہا نہیں, آیا تو ٹک رہا نہیں. آج کل کیسا ہو گیا, پہلے تو پیسے آئے نہیں, آتے بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینا ہے, گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, سودا بھی ڈالنا ہے, قرضہ بھی دینا ہے, ای ایم آئی بھی بننا ہے. بولے تو کنگال ہو جا رہا ہوں. پردہ لٹکا دو, گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو. گیا پردہ لگا دیا, 4-5 مہینے کے بعد آیا. غوث پاک نے فرمایا کیا حال ہے؟ بولا پیرانے پیر آپ نہ کوئی تعویذ دیے, نہ کوئی وظیفہ بتائے, نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کو بتائے, بس پردہ لگانے کا حکم فرمایا, میں لگا دیا. اب دیکھ رہا ہوں مال میں خوب برکت ہے, پیسہ آ رہا بھی میرے پاس, رہ رہا بھی. وجہ کیا ہے؟ غوث پاک نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ جب تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا تو روزانہ ایک بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا, اور گزرتے گزرتے تمہارے گھر میں جھانک کے جاتا تھا. جہاں تک بے نمازی کی نظر جاتی ہے وہاں تک کے لیے برکتیں اٹھا لی جاتی, وہاں تک کے لیے رحمتیں اٹھا لی جاتی ہے. بے نمازی نظر ڈال کے چلے گیا تو گھر میں برکت نہیں ہے. غوث اعظم فرما رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے, ابا بھی سو رہے ہیں, امی بھی سو رہے ہیں, بچے بھی سو رہے ہیں. پھر کیا بولے تو حضرت کوئی کردوت کرا دیے کیا, دیکھنا تھا کاروبار چل رہا ہی نہیں, کسی اور کے کردوت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنے کردوت کافی ہے کاروبار بٹھانے کے واسطے. جو بندہ نماز کا پابند ہو جائے, اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا عادی ہو جائے, اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں اور جھکنے نہیں دیتا. پرانی چادروں میں چادر لائی جاتی ہے, آپ تو خلیفہ رسول ہیں, پر نے دیا ہے وہ ہمارے ایمان کو زندہ کر دینے کے لیے کافی ہے. سرکار ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھو, اگر موت کے وقت میرا اللہ مجھ سے راضی رہا تو پرانی کفن کی چادر بھی قیامت تک سلامت رہے گی, اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہو گیا تو نئی چادر بھی پھٹ کے تار تار ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجئے, زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں. جب ہم کو ایسا محسوس ہوا نا دوسرے میرے سے چھوٹے ہیں, میں اچھا ہوں, دوسروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں بڑا ہوں, انہیں کیا ہے میرے سامنے, میں اس سے سپیریئر ہوں, جب یہ احساس ہو تو یاد کیجئے وہ ذات صدیق اکبر کی کا عالم یہ ہے. وہ فرما رہے اپنی موت کے وقت کی فکر کرو, اپنی موت کی فکر کرو. اگر اللہ ناراض ہو جائے, اس حال میں موت آئے تو ہمیشہ کی بربادی ہے, اور اگر اللہ کی رضا کے ساتھ موت آ جائے تو پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے. اور دوسرا جو ارشاد وصیت میں صدیق اکبر نے فرمایا, وہ ارشاد کیا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا اور میت کو رکھ دینا, اور اس کے بعد آواز لگانا یا رسول اللہ, ابو بکر آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے.